غزوہ بدر اسلام کا عظیم معرکہ۔ پہلے تو حسن عمل، حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس سے بری پیدا کر۔ اس کی زندہ و پائندہ حقیقت جگر ہے۔ عشق کو عام بنا، ذوق یقین پیدا کر۔ ناظرین، یقین اور ایمان کی بدولت شکست کو فتح میں بدلنے کی کوئی مثال ہے تو وہ غزوہ بدر ہے، جب 313 کا یقین 1000 کے لشکر پر بھاری ہو گیا۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، مگر عزم و یقین آسمان کی بلندیوں پر تھا۔ کیوں نہ ہوتا جب قافلے کے سپہ سالار آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو پھر دشمن کے گھوڑوں اور دشمن جو تلواروں سے لیس دوڑے چلے آ رہے ہوں، ریت کی دیوار جو ہے نا ان کے لیے وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے جو ہے وہ نصرت کو اترتے ہیں، فضائے بدر پیدا کرتے ہیں۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جو ایمان اور اللہ پر جو یقین تھا وہ انتہائی اہم تھا۔ ناظرین، مسلمانوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، جبکہ ان کے اگر دشمن کے مطالعے میں دیکھا جائے تو ان کے پاس وسائل بھی بہت کم تھے اور تعداد بھی ان کی بہت کم تھی۔ تاہم ان کا ایمان اللہ کی مدد پر یقین تھا، اتنا مضبوط یقین تھا کہ وہ میدان میں اترے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے اللہ سے مدد کی دعا کی اور یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ مارکے میں مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ نہ صرف ایک فوجی کامیابی تھی، بلکہ یہ ایک ایسا ایمان تھا، ایک ایسا یقین تھا، ایک اللہ کی مدد پر بھرپور بھروسہ تھا۔ پھر غزوہ بدر کی جو فتح ہوئی، واہ، اس سے مسلمانوں نے یہ سیکھا اور مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کی جو مدد ہے اور جو یقین ہے وہ تو ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو ہم سمندر میں بھی کودنے کو تیار ہیں۔ آہا، آج ہم غزوہ بدر کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے پاس مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی عمر فاروق شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے جی؟ آپ جس طریقے سے ہمیں بیان کریں گے غزوہ بدر، کیا ہی بات ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ مجھے وجوہات بتائیں گے کہ یہ غزوہ بدر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہی کہانی جو میں بھی بول رہی ہوں، اسی طرح میں اپنی بیٹی کو بتاتی ہوں، بٹ کچھ چیزیں جیسے جو سوال دماغ میں آتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوئی کیوں تھی، یہ جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ان کے سوالوں کا جواب آج دیں۔ غزوہ بدر کیوں ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، اور یوم الفرقان کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز، یعنی یہ غزوہ، اس کے بے شمار گوشے ہیں، پہلو ہیں۔ اگر کسی نے اسلام کو سیکھنا ہو اور اسلام کے فلسفہ توکل کو سیکھنا ہو اور اس میں اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پہ توکل اختیار کرنا، اس کو سیکھنا ہو تو یہ غزوہ بہترین ہے سیکھنے کے لحاظ سے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کہ بیک گراؤنڈ کہ کیوں یہ غزوہ پیش آیا، why it happened، اس کے حوالے سے ایک بہت اہم کلیئرٹی جو آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے ہماری عوام کو ہونی چاہیے۔ جی، بالعموم ہماری اسلامی اسٹڈیز کی کتب میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تجارتی قافلے کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کرنا چاہا، اور وہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ بالعموم یہ واقعہ اس تناظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سوچا کہ ہم اس قافلے کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن جب ہم تفسیری کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو سیرت کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے یہ بات
अज़हर मिन शम्स हो जाती है कि ये वजह नहीं थी। अगर इस वजह को मान लिया जाए, आज के दौर में आप तसव्वुर करें कि कोई शरीफ नफ्स इंसान किसी तिजारती काफ़िले पर क्या हमला करना चाहेगा? क़यादत मुसलमानों की हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिनके लिए फरमाया कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि वो खुल्क़ अज़ीम के आला रुतबे पर फाइज हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो एक ऐसे निहत्ते काफ़िले पर हमला करेंगे जिसमें सिर्फ 40 सवार हैं और पूरे अहले मक्का का उसके ऊपर जो है माल लगा हुआ है? तो ये कैसे मुमकिन है? ये चीज़ मुस्तशरिकीन ने, जो इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं, इस्लाम के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं, उन्होंने ये चीज़ डाली है। तो हमारे अहले सैयर ने और मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि ये तजारती काफ़िले पर हमला नहीं था, ना उसकी गरज से ये गज़वा पेश आया। हुआ यूँ कि रजब के महीने में मुसलमानों की तरफ से एक शख्स कत्ल हुआ जिसका नाम अमर बिन अल हज़मी था। वो शख्स कत्ल हुआ मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों ने गलती से उसको कत्ल कर दिया, और जो कातिल थे वो थे अब्दुल्ला बिन जोहश। तो जब हजूर को ये पता चला तो हजूर सख्त नाराज़ हुए और बरहम हुए कि ये आपने गलत किया। अब जब ये खबर पहुंची इस कत्ल की अबू सुफियान को और अबू जहल को मक्का में, तो उन्होंने इंतकाम लेना चाहा, और जब इंतकाम लेना चाहा तो मुसलमानों के भी जासूस मक्का में मौजूद थे। ठीक है। उन्होंने खबर दी कि अब अबू जहल अपनी तैयारी कर रहे हैं और मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं। अब उन्होंने एक बहाना भी तराशा कि वो जो हमारा तिजारती काफिला आ रहा है, मुमकिन है कि मुसलमान उस पर हमला कर दें। अच्छा। अब ये खबर अबू जहल ने पूरे मक्का में फैला दी। अच्छा। क्यों? क्योंकि अहले मक्का सब की उसमें इन्वेस्टमेंट थी उस माल तिजारत के अंदर। अच्छा। हर जवान बूढ़े घर हर शख्स का इन्वेस्टमेंट उसके अंदर थी। ठीक है। तो सबको उभारना था। हाँ। और तरगीब देनी थी कि अगर तुम जंग के लिए ना तैयार हुए तो मुसलमान उस तजारती काफिले पर हमला कर देंगे। अच्छा, ये यहीं तक रुकिएगा, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, मगर हमें एक वक्फा दरकार है, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप हमारे साथ देखते रहिए नूर रमज़ान। जी, मुफ्ती उमर साहब हमें ग़ज़वा बदर के होने का वाक़या जो है वजूहात बता रहे थे। जी, बीच में वाक़या रुक गया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे मुफ्ती साहब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसा भी लमूम कहा जाता है कि तजारती काफ़िले के ऊपर हमला जो है करना चाहा मुसलमानों ने, तो ये बिल्कुल गलत बयान किया जाता है। ये मुस्तशरिकीन की तरफ से इसको ऐड इन किया गया है। हमारे जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इसको बयान नहीं किया और ना अहले सैयर ने इसको बयान किया है। अब जब ये वाक़या हुआ और अबू सुफियान को ख़बर हुई कि मुसलमानों ने एक शख्स को कत्ल कर दिया है, तो उन्होंने, मैंने अर्ज़ किया कि तैयारी करना शुरू कर दी जंग की। तो जैसे ही मुसलमानों के जासूसों ने आकर ख़बर दी हजूर की बारगाह में कि अहले मक्का तैयारी कर रहे हैं, तो हजूर मदीना से 12 रमज़ान मुबारक को निकल खड़े हुए और आप मैदान बदर में 16 रमज़ान मुबारक को पहुँच चुके थे। यानी ये 4 दिन में आपने फ़ासला तय किया था कि मदीना के अंदर अगर रह कर जंग की जाएगी तो वहाँ पर अहले बस्ती है, इलाका है, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, तो उसका नुकसान होगा। तो आप वहाँ से निकल आए बाहर और मैदान बदर में आकर आपने अपने पड़ाव किया। अब यहाँ पर जो पड़ाव जब कर लिया तो ये यहाँ से मुफस्सिरीन करते हैं कि चूँकि कुफ़ार पहले से जंग की तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए ये दिफाई जंग है, ना कि पहला हमला मुसलमानों की तरफ से हुआ है। ये नुक्ता बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आज अगर हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने इस्लाम को और दीन को बयान करना है और दहशत गर्दी के लेवल से इसको उतारना है, तो ये चीज़ बयान करना होगी कि हमने हमला नहीं किया, मुसलमानों ने हमला नहीं किया, मुसलमानों से एक कत्ल हुआ गलती से, उसकी दियत के लिए मुसलमान तैयार थे, लेकिन बात को बढ़ाया गया और अबू जहल ने तरगीब दी कुफ़ार को और जंग की तैयारी की। उन्होंने इतनी जंग की तैयारी की कि उनका हर फ़र्द, 1000 में से हर फ़र्द ज़िरा उसने पहनी हुई थी, घोड़े उनके पास थे, ऊँट उनके पास थे, और गाने बजाने वालियाँ, ताकि उनका जोश बढ़े, वो उनके साथ थीं। तो मुसलमान तो तैयारी करके गए ही नहीं थे, वो तो 3 फ़कत घोड़े थे, 1-2 ऊँट थे, वो भूखे भी थे, चंद तलवारें थी, उनके पेट भरे हुए थे। तो यानी कि अगर ताकतवर भी वो लोग ज़्यादा थे, इनके पास तो खाने को नहीं था। तो मुसलमान निकले थे अपने दिफा के लिए, अगर वहाँ से ना निकलते तो वो हमला कर देते। तो लिहाजा ये नैरेटिव और ये बयानियाँ
کہ مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، حملے کی تیاری ادھر سے ہوئی، کفار اور مشرکین کی طرف سے، مسلمان اپنے دفاع کے لیے نکلے، اور تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی کوئی غرض نہیں تھی، فقط اور فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی وحی کے ذریعے کیا بات ہے۔ کہ یہ دو قافلے ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے اور ایک مشرکین کا جو ساز و سامان سے آ رہے ہیں وہ قافلہ ہے، ان میں سے ہم ایک پر آپ کو فتح دیں گے۔ یہ وحی دی گئی تھی، خبر دی گئی تھی حضور کو، تو حضور اس لیے باہر نکلے۔ اور نبی پاک نے تو جگہ بھی بتا دی تھی، جس پوائنٹ پہ بتایا ادھر ہی لاشیں گری ہیں۔ بالکل۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے، غزوہ بدر کے اوپر بھی بات کریں، مگر اس کے بعد ہمارے پاس نعت خواں بھی آ چکے ہیں، ان سے ہم نعت شریف سنیں گے۔ حافظ ثقلین ہیں ہمارے پاس، ان سے سنیں گے ہم نعت شریف۔ تو ہم بریک لیں گے۔ ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، غزوہ بدر میں ایک یہ چیز میں ضرور پوچھنا چاہی تھی کہ مسلمانوں کی، جیسے ہم بات کر رہے تھے، تعداد بڑی کم تھی، ہم نے یہیں پہ بات بھی چھوڑی تھی، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ 5 دعائیں تھیں نا جو قبول ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں 4 دعائیں تھیں یا 5 تھیں؟ جی، 4 دعائیں جو اس وقت رات کی گئی تھیں، ٹھیک ہے، وہ قبول ہوئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ کون وسلم۔ سی دعائیں تھیں جو نبی پاک کی تھیں؟ اس میں جب 17 رمضان المبارک کو یہ پڑاؤ ہو گیا تو رات کا وقت تھا، تو رات کے اوقات میں اب صحابہ کرام پر اللہ رب العزت نے نیند طاری کر دی، ہاں، تاکہ وہ فریش صبح اٹھیں ٹھیک ہے، اور ایک اچھی طاقت کے ساتھ حملہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف تھے، ہاں، اور آپ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ فتح نصیب فرما، بے شک، اور ایسی فتح نصیب فرما کہ وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بنے۔ اور آپ کے جو دعا کا انداز تھا وہ بھی بیان کیا گیا کہ اس قدر گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور ایک اس میں اپنائیت بھی تھی اللہ کے ساتھ، جیسے ایک اپنائیت چاہت ہوتی ہے وہ بھی تھی کہ اللہ اگر اب تو نے ہمیں فتح نہ دی تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ ہاں، اب یہ تعلق یہ دیکھیں، تعلق اتنا بڑا تھا کہ اتنا، اگر ہاں جی، یہ فتح نہیں ہوئی تو دنیا میں کوئی تیرا تمہارا نام لیوا لینے والا نہیں ہوگا۔ بڑی بات کی ہے، یعنی یہ تعلق کی مضبوطی، ہاں، اور اللہ کی رسول سے محبت اور رسول کی اللہ سے محبت، واہ، اس کو یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے اوپر، شانوں کے اوپر کملی مبارک تھی، اور وہ کملی مبارک نیچے سرک گئی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے کملی مبارک کو آ کر درست فرمایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں، اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے، واہ، تو آپ اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ واہ، تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسی فتح نصیب ہو جو ایک مثال بنے۔ تو ایک تو یہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بنی، اور آج تک 1446 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے ایک تو اس تاریخ کی اہمیت کے اوپر بھی میں کہہ رہی تھی، ذرا نظر ڈالیے کہ جو تاریخ ہے جی، یہ کیا کہتی ہے، تاریخ، اس کی جو تاریخ ہے 17، اس کی تاریخ پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ 17 تاریخ جو یہ مقرر ہوئی، جس پہ یہ جنگ ہوئی، اس کی اہمیت بھی بتائیے گا ذرا۔ جی بالکل، چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور وہ 16 تاریخ کو جا کر جو ہے وہاں پر پڑاؤ کیا غزوہ بدر کے مقام پر، اور اگلے رات تھی، رات میں دعائیں کی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس جگہ پہ پڑاؤ مسلمانوں نے کیا تھا وہ ریتلی زمین تھی، ریتی زمین، پاؤں جو ہے وہ اندر۔ اچھا، تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے، ٹھیک ہے، بالکل، ماموں اور آپ کے سامنے، کیونکہ حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے اپنے ماموں کا، نہیں، میرے حضرت خیال ابوبکر سے، صدیق کے سامنے ان کے والد گرامی تھے، ہاں، تو ان کے والد گرامی تھے، وہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو وہ گئے جو تھے۔ ماموں کا قتل کیا تھا وہ کنہوں نے کیا تھا؟ اپنے ماموں کا بھی سر قلم کر دیا تھا اس نا؟ میں کافی زیادہ، چونکہ دیکھیں قریش مکہ تھے نا، عتبہ، شیبہ اور ولید ایک طرف یہ تھے، اور دوسری طرف جب یہ عتبہ، شیبہ اور ولید میدان جنگ میں آئے سب سے پہلے کفار کی طرف سے، تو مسلمانوں کی طرف سے 3 سپاہی آئے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے ہم پلہ بھیجے جائیں اور ہمارے نسب سے بھیجے جائیں، ہمارے چچا زاد بھیجے جائیں۔ تو پھر حضور نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث، ان 3 کا انتخاب کیا، عتبہ، شیبہ اور ولید کے ہمراہ، اور یہ تینوں آپس میں رشتہ دار تھے، کزن تھے، تو پھر تینوں کو حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے، حضرت عبیدہ بن حارث نے، تینوں نے مل کر جو ہے وہ ایک ایک کر کے فردن جو ہے وہ سب کو واصل جہنم کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی تو صاحب، کیا آپس میں اس 17 تاریخ کے اس لحاظ سے کہ یہ سب رشتہ دار تھے، مگر سب سے بڑا رشتہ جو تھا وہ ایمان کا تھا، ایمان کا تھا،
ایمان سے بڑھ کر اور کوئی بڑا سب رشتہ کا نہیں جو ہے. رشتہ سب سے بڑا اللہ کے ساتھ تھا، اللہ اور اس کے تقویٰ کا رسول تھا کے رشتہ، ساتھ. وہ تو بلکہ ایمان افروز نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے ان کے والد گرامی آ گئے، واہ. اور ان کے والد گرامی کی تلوار جو ہے سیدنا صدیق اکبر کے سر پر آ گئی اور انہوں نے پیچھے کھینچ لی. اب ایک روز جب وہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد والد گرامی سیدنا صدیق اکبر کے انہوں نے جتایا آہا. کہ میں نے جو ہے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا تھا. ہاں. سیدنا صدیق اکبر نے بڑا ایمان افروز جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اے والد گرامی، اگر میری تلوار آپ کے سر پر ہوتی تو میں پیچھے نہ کرتا، چونکہ باپ سے بڑھ کر مجھے ایمان کا رشتہ مضبوط ارے ہے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایمان سب سے آگے کیا تھا بات ہے. اس میں. ایک کچھ گفٹس میں دینا چاہوں گی یہاں پر سکون ویلنس کی طرف سے آڈینس میں. ہاں جی، گفٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کی پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی اسینشیل آئل بلینڈ برانڈ، جن کا کہنا ہے کہ ہم زندگیاں بدل دیتے ہیں. یہ ہر گھر میں ہونے چاہیے. میں سچی بتا رہی ہوں، جو استعمال کرے گا خود فین ہو جائے گا. یہ اینٹی ایجنگ پروڈکٹس ان کی بہت اچھی ہیں. اس کے جو آئلز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. جوڑوں کے درد کے لیے جو ان کی میڈیسنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دماغ کی میموری کو بڑھانے کے لیے بہت اچھی میڈیسنز ہیں. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی اسینشیل بلینڈ برانڈ، جو کہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے زندگیاں بدل جاتی ہیں اس کو استعمال کر کے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دعا جوائن کریں. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.